سلام شلوم خدا الہم کی سلامتی آپ سبھی کے ساتھ ہو اور اسی کا مقدس ببرکت ہاتھ آپ سب کے گھرانوں پہ کلیسیوں پہ بنا رہے، آمین۔ انسان تو خدا پر بھی الزام لگاتا ہے، تو انسان کون ہے جس کا وہ لحاظ کرے؟ آج تک آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ تحقیق کرنا یا تحقیق کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ سنا ہو۔ اور میں آج آپ سے یہ کہتا ہوں کہ تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی بات کو ایسے ہی قبول کر لینا، سنی سنائی بات کو، اور اس کا کوئی ایویڈنس بھی نہ ہو، ہسٹوریکل کوئی ریفرنس بھی نہ ہو، اس کو قبول کر لینا تو صحیح نہیں ہے۔ ایکچولی ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے ہر ایک بات کے اوپر، لیکن کیا ہر ایک ریسرچ ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا، ریسرچ کے اوپر بھی ریسرچ کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک سرچ ہے اور پھر کسی نے ریسرچ کی، اور ریسرچ پر ریسرچ ہوتی ہی آ رہی ہے۔ اب تحقیق کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں۔ تحقیق کرنے والا شخص کچھ ایسی باتوں تک پہنچ جاتا ہے جس تک پہنچنا ایک عام شخص کی بس کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ آپ جب کسی چیز کو وقت دیتے ہیں اور اس پہ پورا ذہن لگاتے ہیں، دل لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو آف کورس آپ سکسیس کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے وہ پانا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہیں کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، ہمیں کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کسی کی تحقیق سن لے تو وہی کافی ہے، اور آپ اس پہ ایمان رکھیں، یا پھر ہمیں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سمپلی جیسا چل رہا ہے سب چلنے دو۔ ایک میں نے بھائی کی ویڈیو دیکھی جو کہ اپنی تحقیق شیئر کر رہے تھے کلام مقدس پر، تو سوچا ان کو جواب دیتا چلوں، چاہے پھر آگے ان کی سمجھ میں یہ میری باتیں آئیں یا نہ آئیں، لیکن ایک بار مجھے کوشش ضرور کر لینی چاہیے۔ تو یہ کوشش ہے آپ کے لیے میرے پیارے بھائی۔ تو سب سے پہلی بات تو جب کلام مقدس کوئی ابتدا سے اس کی جو ہے اسٹارٹنگ سے جو ہے وہ بگن کرتا ہے اس کو سیکھنا، اور خاص طور پہ ایک ایسے مائنڈ کے ساتھ جو کلام مقدس کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا، تو وہ کچھ ایسی باتوں کو جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ ایک عام شخص جو کلام مقدس سے واقف ہے وہ سمجھتا ہے۔ اس کے ذہن جو ہے وہ ایک الگ ہی ڈائریکشن کے اندر سوچنا شروع ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے ابواب کی بات کریں، تو جب ایک ایمٹی مائنڈ جو ہے اس کو ریڈ کرے گا تو وہ اس کو کیا پڑھتا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، لیکن جیسے ہی وہ دوسری آیت کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے تو لکھا ہے اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور آگے جب وہ پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک تو کچھ بنا نہیں ہے۔ تو پھر پہلی والی ورس کی یہ کیا کہہ رہی ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو بہت سارے سوال جو ہیں وہ اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا چلوں کہ اگر آپ نے انگلش سیکھنی ہے تو آپ ایک انگلش ٹیچر سے جو ہے وہ پہلے رابطہ کریں، وہ پھر آپ کو اچھی کتابیں جو ہے وہ سجیسٹ کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیوشن آپ اس سے جب لیں گے، ٹائم جب اس کو آپ دیں گے اور اس کا ٹائم لیں گے اور وہ ساری تعلیم کو حاصل کریں گے جو کہ انگلش سیکھنے کے لیے ضروری ہے، تو یقیناً آپ انگلش سیکھ پائیں گے۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ انگلش ٹیچر کے پاس جائیں ہی نہ اور کوئی بھی کتاب لے کر انگلش کی جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں اور کہیں کہ مجھے جو ہے وہ انگلش آ جائے گی، تو یہ تھوڑا سا امپاسبل لگتا ہے، کیونکہ ہر علم کو سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ بات کرتے ہیں حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی، تو آف کورس اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو اس کے استاد کی ضرورت ہے، اور وہ استاد ہو جو کہ اس کے ساتھ وقت گزارتا ہو، اور جس نے سالوں گزارے ہوں اس کے ساتھ، وہ اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت سے محبت کرتا ہو، اس کے خدا سے محبت کرتا ہو، اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب وہ رفاقت رکھتے ہیں تو پھر وہ باتیں ان کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں، اور وہ ابتدا سے جو ہے وہ اچھے سے ترتیب وار
کلام مقدس کو سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ابھی بھی میری بات سے ایگری نہیں ہوتے تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ میری بات ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھ میں آئے، تو آپ ضرور ایک بار پھر مجھے جو ہے وہ ٹیگ کیجیے گا اپنی ویڈیو میں، تو میں ضرور آپ کو ایک نیکسٹ ایگزامپل دینے کے لیے تیار ہوں. خدا آپ کے ساتھ ہوں اور بہت سی برکتوں سے نوازیں. آمین. تھینک یو اینڈ شالوم.